الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی جن باتوں میں تربیت فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اچھی باتیں کہنے کا حکم فرماتے اور بری باتیں کہنے سے منع کرتے. بری باتوں میں گالی دینا بھی شامل ہے، کسی کو تانا دینا بھی شامل ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی شامل ہے، کسی کو اپنی زبان سے ستانا بھی شامل ہے. ہر طرح کی وہ بات جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسی باتیں کہنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو منع فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسی باتیں کہنے سے آپ منع فرماتے تھے. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسی باتیں کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے. جو روایت آگے پیش کی جا رہی ہے وہ غیر مسلموں کے بارے میں ہی. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی. یہود ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے اور ان کی کتاب تورات پر یقین رکھنے کے قائل ہیں. ان کی قوم جو اس وقت سے چلتے آ رہی ہے ان کو یہود کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہود کی جو قوم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھتی ہے. اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان قوموں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی رکھنے والی قوم کون سی ہے؟ یہودیوں کی، اور اس کے بعد مشرکوں کی. چھٹے پارے کی آخری آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ ایمان والوں سے اور مومنین سے اور اہل اسلام سے سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی قوم کے اندر ہے تو یہودیوں میں، اور ان کے بعد دوسرا نمبر مشرکوں کا. اللہ کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرنے والے بھی اہل اسلام سے کیا رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. تو یہ دو قومیں دشمنی میں سب سے آگے. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ایمان والوں سے محبت میں اگر کوئی قوم قریب ہے تو سب سے زیادہ قریب قوم عیسائی ہوتی ہے. کرسچن مذہب کی ہے کہ ان کے اندر ایمان والوں کے لیے درد موجود ہے، لیکن یہودیوں میں ذرا برابر بھی
اس لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہی نظر آئے گا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. جتنی سخت یہودی ہیں اتنے سخت جو ہے عیسائی نہیں. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ دشمنی میں یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اتنی دشمنی. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایسے دشمن لوگ تھے کہ انبیاء کو بھی مارتے تھے. کوئی آدمی کسی عالم کو مارے تو کتنی بری بات ہو جاتی ہے. قوم اس کو کتنا سخت گناہ سمجھتی ہے کہ ایک عالم پر کیا کیا، ہاتھ اٹھایا. عالم کو مارنا اگر ہماری نگاہوں میں اتنا بڑا گناہ ہے تو کسی ولی کو مارنا اور ولی سے آگے کسی نبی کو مارنا. یہ ایسی قوم تھی جو انبیاء کو بھی کیا کرتی تھی، قتل کیا کرتے. قرآن نے اس کو 2 جگہ ذکر کیا، یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق طریقے سے نبیوں کو مارا کرتی تھی. تو یہ نبی کو مارنے والی قوم ہے، اس لیے ان پر پھٹکار ہی پھٹکار ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس قوم کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے، عام طور پر جب ہم لوگ آپس میں ملتے تو کیا کہتے ہیں، السلام علیکم. کیا کہتے ہیں، السلام علیکم. یہود کی یہ جماعت حضور کے پاس آئی، کہتی ہے السلام علیکم. کیا کہتی ہے، السلام علیکم. آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم. علیکم کا مطلب تم پر. السلام علیکم جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم دعا دے رہے ہیں، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، یہ ہم دعا دے رہے ہیں. اور جب جواب دینے والا اس کے مقابل میں کہتا ہے وعلیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر، جیسے تم نے میرے کو دعا دی ویسے تم پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تم پر بھی نازل ہو. تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کو سلام کرنے والا اور جواب دینے والا ایک دوسرے کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سلامتی اور رحمت اور برکت کی کیا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں. تو یہ یہودی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم نہیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم. تو جواب میں حضور نے فرمایا وعلیکم. السلام کے معنی ہوتے ہیں موت. سام کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو. نبی کو آ کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ایسے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ سننے والے سمجھیں گے کہ سلام علیکم بول رہے ہیں، لیکن وہ سلام علیکم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو، بربادی ہو. حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم. تم اگر مجھ کو بول رہے کہ مجھ پر بربادی ہو تو میں جواب دے رہا ہوں کہ تم پر ہو جائے. بربادی کس پر ہو جائے، تم پر ہو جائے. یہ باتیں چل رہی تھی. اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سامنے موجود تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو، تم پر اللہ کی طرف سے غصہ اترے، تم پر اللہ کی طرف سے بربادی اترے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو، برداشت کیا کرو. یہ بھی دشمن ہیں. دشمن نبی کون ہے، یہود ہیں، غیر مسلم ہیں. حضور کو بددعا دے رہے ہیں اور حضور کیا فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ کو یہ کہے کو السلام علیکم کہہ رہی ہے، لعنت اللہ کہہ رہی ہے اور غضب اللہ کہہ رہی ہے. یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. نرمی اختیار کرو، علیک بالرفق. اپنے بات میں بھی نرمی پیدا کرو، اپنے عمل میں بھی نرمی پیدا کرو، اپنے کردار سے دوسرے کو متاثر کرو. ایاک والعنف، سخت بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایاک والعنف، سخت بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ شاید حضور علیہ السلام یہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ سمجھے نہیں ہیں، اس لیے حضور بول رہے کہ تو ایسا کائے کو بول رہی ہے. پھر حضرت عائشہ نے عرض کیا لم تسمع ما قالوا، یہ لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سنتے نہیں ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اولم تسمعی ما قلت، میں نے جو ان کو جواب دیا وہ تمہیں نہیں سنی. انہوں نے مجھے بددعا دے دی کہ تم پر بربادی ہو، تو میں نے جواب میں کہا تم پر بربادی ہو علیکم. ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری بددعا ان کے حق میں. معاملہ پھٹا پھٹ ہو گیا. تم کو اپنی زبان خراب کرنے کی ضرورت، تم کو اپنی زبان خراب کرنے کی ضرورت. یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں گھر والوں کو کہ اپنی زبان کو دوسروں کے بارے میں لعن طعن کر کے
اور اس طرح کی باتیں کر کے گندا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھا جائے اس بات کو کہ اگر دوسرا ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے تو یہ دنیا ایسی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتے تو کر کے دیکھو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کہہ رہا ہے، اب ہمارے گھر والے ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے ہم کو کچھ کہا ہے تو ہماری طرف سے جواب دینے والا جس کا جواب اللہ دے دے، جس کی وکالت اللہ کرے، جس کا کفیل اللہ بن جائے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جس کا کارساز اللہ بن گیا، کیا ضرورت ہے اس کا ہم اپنی زبان سے بدلہ لے کے؟ ہم کسی سے اگر بدلہ لے لیں اور کسی کو جو ہے اس کی برائی کا جواب برائی سے دینے پہ آئے تو کیا ہم اچھا بدلہ لے سکتے ہیں یا اللہ اچھا لے سکتا ہے؟ کون اچھا لے سکتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ایک ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم بھی اس کا کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ہم جو جواب دیں گے یقیناً ہو سکتا ہے ہماری دل کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ہمارے جواب کے مقابلے میں اگر اللہ جواب دینے پہ آئے تو ہمارا جواب زیادہ اچھا ہے یا اللہ کا جواب زیادہ اچھا ہے؟ جب اللہ کا جواب زیادہ اچھا ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زبان گندی کریں؟ اس لیے بولنا بند کر دیں، دوسروں کو بولنا، ہمیں دوسرے کو بول کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ ہے کہ بس تھوڑی سی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی دل کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں ایک بات کہہ دی، ہم نے 10 باتیں کہہ دی، تو 9 باتوں پہ ہم نے اس پر زیادتی اور ظلم کر دیا۔ تو اس نے ایک کہا تھا، ہم نے اس کے بدلے میں، اس نے ابا کی گالی دی تو ہم لوگ اماں کی بھی، بہن کی بھی، سب کی گالی دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس نے گالی دیا۔ اس نے ایک دیا، ہم نے کتنی دے دی؟ 10 دے دی تو 9 چڑھا دی، ظلم ہو گیا۔ ایک بھی اگر زیادہ دے دی تو ظلم ہو گیا۔ یہاں تو کتنی زیادہ ہو گئی؟ 9 گالیاں زیادہ ہو گئی۔ کتنا بڑا ظلم ہو گیا؟ اس ظلم کا بدلہ ہمیں بھی لینا پڑے گا۔ ہم نے زیادتی کی تو ہمیں اس کا بدلہ سہنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں، چلتا رہے گا۔ اس لیے سب سے اچھا کام زبان کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، آج اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری زبان قابو میں نہیں، جو آیا جس کو آیا جیسا آیا بول دیا۔ جس نے اپنی زبان کو بچا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی لی ہے اس کے لیے۔ کیا کی گارنٹی لی ہے؟ تم بس زبان اور شرمگاہ کو بچا کے آؤ، میں تمہارے لیے جنت کا جو ہے گارنٹی لیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی خالی ہم سے ضمانت مانگی گئی، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو برا بولنے، اور لوگوں میں بھی غیر مسلموں کو برا بولنے، اور اس میں بھی اس نے ہم کو برا کہا ہے تو ہم بھی اس کو برا کہیں، اس سے بھی حضور نے اپنے گھر والوں کو بچنے کی تعلیم دے دی۔ مت بولو انہوں نے اگر ہمارے ساتھ برا بولا ہے، اللہ ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے سے کوئی ایسی بات دیکھتے جو نامناسب ہوتی، آپ علیہ السلام اس کی فوراً رہنمائی فرماتے، تربیت فرمایا کرتے تھے۔ عام طور پر جو بات پیش آتی ہے ہمارے آپ کے ساتھ بھی، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب کبھی بادل آسمان پر آتا ہوا دیکھتے یا ہوا چلتی ہوئی دیکھتے تو آپ کا چہرے انور بدل جاتا، آپ کے اوپر ایک قسم کا خوف طاری ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، امید لگ جاتی ہے کہ بادل آ گئے تو کیا آ جائے گی؟ بارش آ جائے گی۔ تو بارش آنے کی خوشی سے لوگ مچل جاتے ہیں، تو لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ جب آپ بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے پر خوف کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو بادل آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں عذاب ہو سکتا ہے اس میں کیا ہو؟ ہر آنے والا بادل بارش برسائے کوئی ضروری؟ ایک قوم وہ تھی جن کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ جب اس قوم نے
آندھی کے عذاب سے اس قوم کو ہلاک کیا گیا۔ جب اس قوم نے آسمان پر آتے ہوئے بادل دیکھے تو وہ قوم خوش ہو گئی اور کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ابھی ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل بارش برسائے گا، لیکن خدا نے اس میں ان پر عذاب بھیجا تھا اور اس عذاب نے اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ قوم عاد، قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیسے ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا اور سخت ہوا کا تیز آندھی کا عذاب بھیجا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وہ بادل دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ کیا آ گئی ہے؟ بارش آ گئی۔ حضور نے یہی تنبیہ فرمائی کہ بادل دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں ڈر پیدا کرو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی اس طرح تربیت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ زبان سے کوئی بات غلط بول دی، کیا اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ہمیں پکڑ لے؟ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ غلط کام کر دیا تو غلط رویہ اختیار کیا، غلط سلوک اختیار کیا، کہ یہ ڈر نہیں کہ اللہ ہم کو پکڑ لے؟ ہم میں سے کتنے تو ایسے ہیں زبان سے بولتے بھی ہیں، اللہ کی پکڑ بھی آ رہی ہے لیکن سمجھ آتی نہیں، بولے جا رہے ہیں، زبان سے بولے جا رہے ہیں، غلط باتیں کیے جا رہے ہیں، اپنے عمل سے اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچائے جا رہے ہیں۔ کنٹینیو ان کا یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ خدا کی طرف سے ان پر پکڑ بھی آتی ہے لیکن اس پکڑ کو وہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی سختی اور قساوت ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ اگر ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، آفات آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ آ رہی ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس کا احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ میں کچھ گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آ رہی، اللہ مجھے معاف کر دے اور بلاؤں کو ٹلا دے۔ اور دوسری طرف ان آزمائشوں میں اور ان مصیبتوں میں اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ صابر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے اس طرح آزمائش بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر جب کبھی ایسی باتیں دیکھتے جو عقیدے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر سکتے تھے، ایسی باتیں آپ محسوس کرتے کہ جو عقیدے کو خراب کریں گی، آپ ان سے بھی اپنے گھر والوں کو منع کیا کرتے تھے۔ بہت سی مرتبہ ایسی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا، بولنے کی عادت ہوتی ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا، بول جاتے ہیں۔ ایسی باتیں جب آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں میں پاتے تو ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے حضور علیہ السلام کی ایک بیوی نے جو علاقے حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، جن کو ماریا کہا جاتا تھا، ایک مرتبہ حضور بیمار ہو گئے تو انہوں نے علاقے حبشہ میں عیسائیوں کے جو کلیسا ہوتے ہیں، یعنی عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا۔ اور ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبشہ کی زمین میں گئی تھی ہجرت میں، چنانچہ انہوں نے بھی وہاں کی بہت ساری اچھی چیزوں کا اور وہاں کی تصویروں کا تذکرہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان میں کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر وہ لوگ مسجد بنا دیتے اور اس کی تصویر اس پر لٹکا دیتے، اور اسی تصویر کے ذریعے سے جو ہے پھر آگے چل کر بہت ساری خرابیاں اس قوم کے اندر پیدا ہو جاتی۔ یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح علاج فرمایا کہ ایسی تصویریں جو آبا و اجداد کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، پتلے ہوتے ہیں، تصویریں رکھی جاتی ہیں، پھر ان کی جو ہے پرانی چیزیں نکالی جاتی ہیں، اس کو بولا جاتا ہے، اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو بچانا چاہیے کہ وہ کتنے بھی بڑے تھے لیکن آخر وہ انسان تھے۔ ان کے تذکرے اتنے اونچے نہ کیے جائے کہ ان کو خداؤں کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ خدا صرف ایک ہی ہے، ایک اللہ کے تذکرے اتنے کیے جائے کہ اللہ کی بڑائی دل و دماغ میں اور بدن کے حصے میں، جز میں اللہ کی بڑائی آ جائے، بس اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔
اگر کسی انسان میں کوئی کمالات نظر بھی آتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فن کی وجہ سے، ہمارے صلاحیت کی وجہ سے، ہمارے جو محنت کی وجہ سے یہ ہمارے اندر قابلیت پیدا ہوئی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی کے اندر جو بھی قابلیت ہے وہ سب کے سب اللہ کے دینے سے ہے۔ کیسے ہے؟ بولیے، اللہ کے دینے سے۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، محنت کیا ہوگا اس نے، لیکن اس عالم کا جو علم ہے وہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑی مہارت رکھتا ہے، اب وہ یہ کہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور میں نے یہ کتابیں پڑھی اور میں نے ان سے، ٹھیک ہے، سبب کے درجے میں اس نے کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جو ہنر ہے، اس کا جو فن ہے، یہ فن کی مہارت کس نے دی ہے؟ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو سائنس کے بارے میں ہم لوگ کا یہی نظریہ بن جائے گا کہ سائنس کتنی بھی بڑی بن جائے لیکن دی ہوئی اللہ ہی کی ہے۔ دی ہوئی کس کی ہے؟ جب یہ نظریہ ہٹے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ کمال پیدا کیا، ہم نے یہ ٹیکنالوجی لائی ہے، ہم نے یہ کمالات ظاہر کر دیے، ہم نے یہ تخلیقی کام کیے، تو ہم ہو کر وہ خدائی تک لے کر جاتا ہے۔ کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ پھر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ فرعون کا یہی دعویٰ تھا، حالانکہ فرعون خود ایک انسان تھا، اللہ کا ایک بندہ تھا، ناشکری کی، پیغمبر کے ساتھ اس نے ناروا سلوک کیا اور اللہ کی اتنی نافرمانی کی کہ جب عذاب آ گیا تو پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکا تو پوری قوم کو کیا بچایا؟ اس لیے انسان مجبور محض ہے۔ انسان کیا ہے؟ مجبور محض ہے۔ ابھی آپ نے دیکھے جو معاملات فلسطین میں، غزہ میں اور سپر پاور طاقتوں کے ہوئے ہیں، ان کی ساری ٹیکنالوجی اللہ نے کیا کر دی؟ فیل کر دی۔ وہ دماغ جن کے بارے میں ان کے خیالات فرعونیت کے برابر تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی قوم کو ان کے مقابلے میں جیتا کر دکھایا۔ حق تو یہ ہے کہ ہم سب مٹ جائیں گے، اسلام اس دھرتی سے کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اسلام آیا ہی کائے کے لیے؟ پھیلنے کے لیے۔ اسلام آیا ہی ہے بلند ہونے کے لیے۔ اسلام کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ کرنے والے چلے جائیں گے، محنت کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو چاہے کوششیں کی جائیں، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی اپنا پلان کر رہا ہے۔ اللہ کا پلان سب کی تدبیروں پر حاوی ہے۔ اللہ کی تدبیر ساری چالوں سے بہتر ہے۔ تم جتنی چالیں کرنا چاہو کرو، لیکن اللہ کی چال کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے۔ بہرحال یہ بہت ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، اور ابھی جو حالات پیش آ رہے ہیں اس سے بھی ہم سبق لے سکتے ہیں کہ اللہ کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جو قوم اللہ کو زمین میں نہیں عاجز کر سکتی وہ اوپر کیا عاجز کرے؟ زمین تو بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے کائنات کا، اور کائنات بہت بڑی ہے۔ بہرحال اس طرح ہمیں اپنے بچوں کو کے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ساری سپر طاقتیں، سپر پاور طاقتیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ سب کو زیرو بنانا چاہے، کوئی اللہ کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔ اللہ اس کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ عطا فرمائے۔ بہرحال اس طرح کی عقیدوں کی جو خرابیاں اپنے بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کیا کریں اور ان کو یہ سمجھایا کریں، کیونکہ آج کل تصویریں ہی بہانہ بن جاتی ہے، بت پرستی اور جو ہے دوسروں کو پوجنے کا یہ بہانہ بن جاتی ہے۔ شرک کی ابتدا بھی تصویروں سے ہی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں جب پہلے انسان آئے تو انہوں نے کون سی دعوت دی تھی؟ توحید کی دعوت دی تھی۔ اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی اولاد میں جب اچھے لوگوں کا انتقال ہو گیا تو ان اچھے لوگوں کی انہوں نے تصویریں بنائی۔ تصویریں بنانے کے بعد پھر ان کو اس نیت سے تصویریں بنائی تھی کہ یہ تصویریں رکھیں گے، ان کو دیکھیں گے اور ہم کو یاد آئے گا کہ ہم کو کیا اچھی باتوں کی تعلیم دیتے تھے، وہ یاد کریں گے اور پھر ہم جو ہے نیکی کی راہ پر چلتے جائیں گے۔
ان کی اولاد نے تو ان کو دیکھ کر نیکی کی راہ اختیار کی، لیکن بعد والے جو پیدا ہوئے وہ سمجھ گئے کہ انہی کو پوجنا ہے، تو وہ آہستہ 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 بھی شرک اسی طرح پیدا ہو گیا۔ تو یہ شرک کی وبا کس سے پیدا ہوئی ہے؟ تصویر سے، اور آج تصویر کی وبا پھر سے دوبارہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کس درجے پھیلتی چلی جا رہی ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہمارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، پڑھے لکھوں کو اور عورتوں کو ایسی دیوانگی تصویروں کی چھائی ہوئی ہے، ایسے فوٹو اور ایسے تصویر اور ویڈیو گرافی پر ایسے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھتے آپ، جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی اسٹیج سجتا ہے، کوئی پروگرام کیا جاتا ہے، کوئی شادی کی جاتی ہے، کہ ایسی کیسی تصویریں لیتے رہتے ہیں، دیوانے بنے، ذرا ایسا فوٹو نکالو، ذرا ویسا نکالو، ذرا ہاتھ اوپر کرو، ذرا نیچے کرو، ذرا ایک آنکھ بند کرو، ایک آنکھ کھول دو، یہ کیا ہے یہ سب؟ اتنا علم حاصل کیا، اتنا سے علم اگر ایسے بیوقوف جیسے کام ہم سے کرا رہا ہے تو ہمارا علم کس کام کا؟ ضرورت ہے اس معاملے میں یہ جو تصویر کیمرے سے بنائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم لوگ فارن ریٹرن ہیں اور فارن میں تو اس طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ تصویر حرام تصویر میں شامل ہے کہ نہیں ہے، جو کیمرے سے تصویر بنائی جاتی ہے وہ اس کا عکس ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگرچہ ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسی تصویر جائز ہے، لیکن ایسی تصویر کا دیوانہ بننا جائز نہیں۔ جائز اگر ہے بھی تو کہاں، کبھی کچھ ضرورت ہے، کوئی کچھ موقع ہے تو اس موقع کی مناسبت سے کوئی ایک جو ضرورت کے اعتبار سے تصویر نکالی گئی تو جائز کے حد میں آ گئی۔ اب یہاں جائز ہے بول کر کیا کر رہے ہیں، ایک ہی اسٹیج پہ 10 فوٹو نکال رہے ہیں، یہ کون سی جائز تصویر ہے؟ یہ سمجھا؟ ایک ہی شادی میں 50 فوٹو نکل رہے ہیں، الگ الگ جوڑی پہ الگ الگ فوٹو نکل رہے ہیں، اس میں کون سا ثواب ہے؟ مجھے اور آپ کو اس میں اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ ان اشد الناس ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ یصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ کس کو دیا جائے گا؟ اب اس میں کوئی تمیز نہیں آئی کون سی تصویر بنانے والے، کیمرے سے بنانے والے کہ پتلا بنانے والے، مطلب کہا گیا ہے کہ جو بھی تصویر بنائیں گے ان کو عذاب سخت ہوگا۔ اس لیے مجھے بھی اس میں بچنے کی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی اس میں بچنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اگر اسی کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بچیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ تصویر کشی ہی ہمیں کہاں تک لے کے جا رہی ہے؟ جیسا کہ شروع میں عرض کیا، شرک تک لے کے جا رہی ہے۔ کہاں تک؟ شرک تک۔ دیکھتے نہیں ہم لوگ سالہ سال کی جو البم بنتی ہے شادی کی، وہ البم سالہ سال تک ہم لوگ رکھتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم چے بابا ہیں، ہم چے بھلا ہیں، ہم چے کر کے جو ہے تصویریں بنا کر جمع کر کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ تصویریں جمانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔